30 اور 31 نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون صدق اللہ العظیم۔ ان کا بے شک آپ کو میتن موت آنی ہے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک انہوں نے بھی میتون مرنا ہے، ثم پھر انکم بے شک تم سب یوم القیامت قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تختصمون جھگڑا کرو گے۔ آیہ کریمہ نمبر 30 کے متعلق دو باتیں میں نے آپ کو ایک روز قبل سمجھائی تھی کہ دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ یہ عربی کا قانون ہے، جب دو نکرے اگٹھے آ جائیں تو دونوں کا اپنا اپنا الگ الگ معنی ہوگا، اگرچہ لفظ ایک ہی ہو لیکن پھر بھی معنی میں فرق آ جائے گا۔ اب ان کا میتون یہ بھی نکرہ ہے، و انہم میتون اور یہ بھی نکرہ ہے، تو معنی یہ بنے گا کہ اے محبوب آپ کو بھی موت آنی ہے اور کافرو تم کو بھی موت آنی ہے، لیکن محبوب کی موت میں اور تمہاری موت میں فرق ہے۔ دوسرا قانون میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ موت کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جسم سے روح کا نکل جانا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ روح کا جسم کی پرورش کرنا چھوڑ دینا۔ جب انبیاء کا وصال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکلی ہے لیکن اس نے پرورش کو چھوڑا نہیں ہے، پرورش کر رہی ہے، اور جب ہم مرتے ہیں ہماری روح بھی نکل جاتی ہے اور ہماری روح ہمارے جسم کی پرورش بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو نبیوں کی موت میں اور ہماری موت میں یہ فرق ہے، اور میں نے اس کے لیے جو اصول اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ نبی کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، قلیل ترین وقت کے لیے موت آتی ہے، اور پھر انہیں حیات جاویدانی ابدی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اب اس پر پھر آپ کے ذہنوں میں یہ اعتراض آ سکتا تھا، اگر ایک آن کے لیے قلیل وقت کے لیے نبی پر موت آئی تو پھر نبی کو غسل کیوں دیتے ہو، کفن کیوں دیتے ہو، لحد میں کیوں اتارتے ہو؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو یہ دیا تھا کہ احکام شرعیہ کے اجرا کے لیے۔ اب دیکھیے نا، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، حابیل اور قابیل۔ اب جب قابیل نے قتل کر لیا تو اب سب سے بڑا اس کے لیے مسئلہ کیا پیدا ہوا کہ میں اس کی میت کو چھپاؤں کیسے؟ اب وہ میت کو لے کر پھر رہا ہے اور اسے کوئی سوجھ نہیں رہا کہ میں اس کو چھپاؤں کیسے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پھر اللہ نے کیا کیا، ایک کوے کو بھیجا، اور اس کوے نے ایک کوے کی موت کو اٹھایا لے کر آیا قابیل کے سامنے، پھر اس نے اپنے پاؤں سے زمین کریدی اور اس کوے کی میت کو اس گڑھے میں رکھا اور پاؤں کے ساتھ اوپر مٹی ڈال دی، تو وہیں پھر بولا قابیل، کہتا ہاں یہ صحیح طریقہ ہے موت کو چھپانے کا، اور وہاں سے پھر انسان کی تدفین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اسی طرح اگر ہمارے آقا کو غسل نہ دیا جاتا، ہمارے آقا کو کفن نہ دیا جاتا، ہمارے آقا کی نماز جنازہ نہ پڑھی جاتی، ہمارے آقا کی لحد نہ بنائی جاتی، تو ہمارے لیے سنت کہاں سے یہ چیزیں بننی تھی؟ اللہ سنت بنانے کے لیے، احکام شرعیہ کے اجرا کے لیے پھر نبی پر وہ حکم
جاری کرتا ہے جو نبی کی شان کے نہیں ہوتے پھر بھی امت کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی تھیں کہ جس طرح سرکار ساری رات عبادت کرتے تھے، اور اللہ نے سورہ مزمل بھیجی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب ساری رات کیوں کھڑے ہوتے ہو، تھوڑی رات کھڑے ہو لیا کرو، نصفہ آدھی رات، او انقص، یا آدھی سے بھی کم کر لو۔ اللہ کو روکنا پڑا، لیکن حضور کیوں کھڑے ہو رہے تھے؟ ہمارے لیے، امت کے لیے۔ اب نبی کا معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کا تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور دعا میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ وہ کس لیے؟ ہمارے لیے، سنت بنانے کے لیے، کہ امت گناہگارہ کو رونا سنت بن جائے۔ اب ایک ہے محض ہم روئیں، اور ایک ہے ہم سنت سمجھ کر روئیں۔ ایک محض رونا ہے، ایک سنت سمجھ کر رونا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محض رونے میں ثواب کوئی نہیں ہے، سنت سمجھ کر رونے میں ثواب ہے۔ تو اجرا کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے۔ لہٰذا میں نے یہ اصول دیا تھا کہ نبی پر ایک آن کے لیے موت آتی ہے۔ اب اس کے لیے میں چند ایک مختصر سے دلائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورا آفاق تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ کفار تو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں، کفار تو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں، کافر تو زندہ نہیں نہ ہوتا، کافر تو زندگی میں بھی مرا ہوا ہے۔ لہٰذا انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے اور پھر انہیں زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ وہ تو زندگی میں ہی مرا ہوا ہے کافر۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ نبی پر ہمیشہ کے لیے موت نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں شہیدوں کے بارے میں فرماتا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ تو نبی تو شہید سے افضل ہوتا ہے۔ تو جب شہید کے لیے احیاء کا لفظ ہے تو نبی کے لیے تو افضل ترین ہے کہ وہ نبی موت کے وصال کے بعد بھی زندہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ پر ایک آن کے لیے موت آئی، اس کے لیے کئی احادیث، اقل یا قلیل وقت کے لیے اس پر کئی حدیثیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک انصاری صحابی کی نماز جنازہ پر گئے اور حضور بھی ہمارے ساتھ تھے۔ نماز جنازہ پڑھی، صحابی کو، انصاری صحابی کو لاد میں اتارنے کے لیے انتظار کرنے لگے، جس طرح ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے، قبر کو درست کرنے کے لیے میت لے جاتے ہیں اور پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب انصاری صحابی کو لاد میں اتارنے کے لیے ہم بیٹھ گئے قبرستان میں، اب حضور بھی بیٹھ گئے، ہم حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس طرح بیٹھے، کہتے ہیں کہ ہم ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ پھر کیا کیا؟ حضور نے ایک لکڑی اٹھائی اور زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ کئی صورتیں ہوتی نا سوچنے کی، ایک وہ تصور ہے سوچنے کا جیسے اقبال بیٹھا ہے، ایک وہ تصور ہے جیسے انسان یوں کرتا ہے، ایک تصور یہ ہوتا ہے جیسے انسان کسی چیز کو کورید رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب سرکار نے ایک لکڑی اٹھائی اور کوریدنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر فرمایا عذاب قبر سے پناہ طلب کرو۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا عذاب قبر سے کیا کرو، اور یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی، عذاب قبر سے پناہ طلب کرو۔ پھر فرمایا، اس کے بعد فرمایا جب ایک بندہ مسلمان دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کس حال میں ہوتے ہیں؟ خوبصورت چاند کی طرح کے چہرے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، چاند کی طرح کے ان کے چہرے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن کے پاس آ کر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خوشبو، اس کفن میں خوشبو ہوتی ہے جنت کی،
اس کو آ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت کا پیغام تیرے لیے، اللہ کی رضا کا پیغام تیرے لیے، آ جا فوراً اس جسم سے نکل کر اس کفن میں آ جا۔ سرکار نے فرمایا مومن کی روح پھر ایسے نکلتی ہے جس طرح، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس طرح مومن کی نکلتی ہے جس طرح مشک کے اندر سے خوشبو نکلتی ہے۔ مشک کے اندر سے جیسے خوشبو نکلتی ہے نا، اس طرح میت کے جسم سے اس کی روح نکلتی ہے، اور ملائکہ اس کو اس جنت کے کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ ہر آسمان پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کے پاس روح پہنچتی ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کا نامہ اعمال اعلیٰ علیین میں رکھ دو، اور میرے اس بندے کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لٹا دو، میں نے اس کو زمین سے پیدا کیا، زمین میں لایا، اور اب اسے میں زمین میں ہی رکھوں گا۔ پھر فرشتے اس بندہ مومن کی روح دوبارہ اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ مومن ہے تو روح واپس آ گئی یا نہیں؟ تو اب جب مومن کی روح واپس آ گئی تو نبی تو مومن سے افضل ہوتا ہے، تو نبی کی روح تو واپس آئے ہی آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے، نبی مرنے کے بعد، وصال کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اور ان پر ایک آن کے لیے موت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری دلیل یہ ہے، دیکھیے شہداء کو زندگی عطا کی جاتی ہے، تو نبیوں کو تو افضل زندگی عطا کی جاتی ہے جسمانی طور پر، اور نبیوں کو زندگی دی جاتی ہے، تو ہمارے آقا تو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قلیل وقت کے لیے اللہ نے آپ کی روح کو قبض کیا، اور پھر احکامات جاری کرنے کے لیے غسل، کفن، دفن سارا کچھ کروایا، اور پھر آپ کی روح آپ کے جسم میں لٹا دی۔ اب اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے بانی شیخ محمد قاسم نانوتوی وہ کیا فرماتے ہیں، سنیے ان کے لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، بالکل عین لفظ جو میں نے ان کی کتاب سے لیے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی موت میں اسی طرح فرق ہے جس طرح ان دونوں کی زندگی میں فرق ہے۔ جس طرح ایک مومن کی زندگی نبی کی زندگی کی مثل نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک مومن کی موت نبی کی مثل نہیں ہو سکتی، نبی اس سے افضل ترین ہے۔ اب جو آگے جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بات بڑی قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں صورت تقابل عدم و ملکہ اس استطار حیات میں رسول اللہ کو مثل آفتاب سمجھیے وقت کسوف قمر۔ وہ کہتے ہیں اب رسول اللہ کی زندگی کیسے؟ وہ فرماتے ہیں ہماری نگاہوں سے حضور چھپے ہیں، حضور مرے نہیں ہیں۔ یہ قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں سرکار کا مرے نہیں ہیں، ہماری نگاہوں سے چھپے ہیں۔ اور کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جس طرح چاند موجود ہوتا ہے لیکن گرہن لگ جائے تو چاند نظر نہیں آتا، وہ گرہن کے اندر چھپ جاتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ چاند ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کسوف مثل قمر، کہ جس طرح کسوف گرہن کو کہتے ہیں، کسوف کہتے ہیں گرہن کو، جس طرح گرہن چاند کو لگتا ہے نا، گرہن جس کو ہم کہتے ہیں، تو گرہن جب لگتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح حضور ہماری نگاہ سے چھپے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ یہ شیخ قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے دیکھیے، وہ فرماتے ہیں یا پھر اس طرح سمجھ لو جس طرح چراغ کو جلا کر کسی انڈیا کے اندر رکھ کر اوپر ڈھکن دے دیا جائے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ چراغ کیا چھپ گیا، یہی کہیں گے نا؟ چراغ، یہ تو نہیں کہیں گے چراغ مر گیا۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ہنڈیا کے اندر چلنے والے چراغ کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح نبی کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ شیخ قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں وہ خود خلاصہ لکھتے ہیں اس کلام کا۔ وہ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آنے سے آپ کی حیات زائل نہیں ہوئی۔ حضور پر موت آئی اور موت کی وجہ سے آپ کی زندگی زائل نہیں ہوئی، زندگی کا تسلسل قائم ہے۔
زندگی زائل نہیں ہوئی ہے بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے آپ چھپ گئے ہیں، اور عام مسلمانوں پر موت آنے سے ان کی ساری زندگی یا آدھی زندگی زائل ہو جاتی ہے، اور نبی پر موت آنے سے نبی کی زندگی زائل نہیں ہوتی، نبی نگاہوں سے چھپ جاتا ہے۔ یہ شیخ قاسم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور کی احادیث سے ثبوت کہ نبی زندہ ہیں۔ سرکار علیہ حضرت انس روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، سرکار نے فرمایا تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل دن کیا ہے؟ جمعہ کا ہے۔ فرمایا تم اس دن مجھ پر کثرت سے صلاۃ بھیجا کرو، کیوں؟ تمہارا صلاۃ یعنی درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ پر ہم صلاۃ کیسے بھیجیں، حالانکہ آپ قبر میں چلے جائیں گے اور قبر میں آپ کا جسم مبارک بوسیدہ ہو جائے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے، نبی اپنی قبروں میں بوسیدہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے روضہ انور کے پاس آ کر یعنی میری قبر کے پاس آ کر درود پاک پڑھا اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جس نے دور سے پڑھا اس کا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، دور سے پڑھنے والے کا درود مجھے، اور جو قریب آ کر پڑھتا ہے میں۔ اب محدثین اس حدیث کے نیچے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہرگز اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا حضور دور سے نہیں سنتے، فرمایا خبردار اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، حضور دور سے بھی درود سنتے ہیں، لیکن یہ جو پہنچانے کا کہا گیا نا یہ حضور کی عزت و تکریم کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، کہ اللہ نے فرمایا محبوب جو پاس آ کر درود پڑھتا ہے اس کا آپ ڈائریکٹ سنتے ہیں، اور جو دور سے ہے نا پڑھتا ہے درود پاک اس کو رب فرشتوں کے ذریعے اٹھا کر تشت میں رکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرواتا ہے، آپ کی عزت کے لیے، یہ نہیں ہے کہ آپ دور سے نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں ایام حرہ، ایام حرہ کن کو کہتے ہیں؟ یاد رکھنا یہ اصطلاح، ایام حرہ وہ دن ہے جب یزید نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے تھے، یہ وہ دن تھے جب یزید نے مسجد نبوی کے اندر کیا کیا؟ گھوڑے بندھوائے، 5 دن مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے رہے، اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے پیشاب اور لید کرتے رہے، اور تمام اہل مدینہ کو نکال دیا گیا تھا، مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، اور مسجد نبوی میں 5 دن تک اذان نہیں ہوئی، یہ یزید نے کام کروایا تھا، ان کو کہتے ہیں ایام حرہ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبیر بڑے تابعین میں سے ہیں، حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن یہ بڑے تابعین میں سے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب ایام حرہ کے دن تھے نا تو میں کیا ہوا، یزید نے تمام لوگوں کو مسجد سے نکال دیا، لیکن میں ایک جگہ مسجد نبی کے اندر چھپ گیا، کسی کی نگاہ میری طرف نہیں گئی، انہوں نے مسجد بند کر دی، اندر گھوڑے باندھ دیے اور دروازے پر پہرا دے دیا۔ اب کہتے ہیں میرے لیے مسئلہ کیا تھا، میں 5 دن کی نمازیں کیسے پڑھوں؟ وہ کہتے ہیں میں نماز کیسے پڑھتا تھا، جب عین نماز کا ٹائم ہوتا تھا حضور کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب کیا کہتے ہیں، حضور کی قبر انور سے اور پھر جماعت کی بھی آواز آتی تو میں 5 دن حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، حضور کی قبر مبارک سے باقاعدہ جماعت کی بھی آواز آتی اور اذان کی بھی آواز آتی، تو میں نے یہ 5 دن یوں گزارے مسجد نبی کے اندر ایام حرہ کے۔ اب معلوم ہوا کہ حضور قبر مبارک میں زندہ ہیں، اب حضور کی موت کو ہم عام لوگوں کی موت پر قیاس
نہیں کر سکتے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں بہت کمال کا بات کہہ کے وہ کہتے ہیں موت عدم محض نہیں ہے، موت ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو عدم محض کر دے، ختم کر دے، بالکل مٹا دے۔ بالکل تو نہیں انسان کو مٹاتی موت، یہ کسی بھی انسان کے لیے، عام انسان کے لیے عدم محض نہیں ہے، بالکل انسان کو مٹاتی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی مثال ہے شہداء کی، جس طرح شہید ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں آپ خود سمجھ لو انبیاء کی موت کا مطلب کیا ہوا، وہ صرف ہماری نظروں سے غائب ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ علامہ قرطبی فرما رہے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ہماری نظروں سے کیا ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے اصحاب متکلمین اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، امت کے اعمال اور عبادات سے واقف ہیں، اچھے اعمال کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں اور امت کے گناہوں کو دیکھ کر حضور پریشان ہوتے ہیں اور اللہ سے امت کی اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ یہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد پھر مثال کیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کی زندگی بالکل ایسے ہے جیسے فرشتوں کی، مثل فرشتے۔ اب فرشتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ان کا بوجھ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب فرشتے موجود ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے نا، تو اب ہم انکار کر دیں گے کہ فرشتے ہیں ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ہم فرشتوں کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم حضور کی زندگی کا انکار، اگر ہمیں حضور نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں حضور زندہ نہیں ہے، حضور زندہ ہیں اور مثل فرشتہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو لہٰذا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، لہٰذا نبیوں کی موت کو ہم عام موت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ